السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للجار حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 8 جمادی الثانی سن 1445 ہجری
22 دسمبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے کئی جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول تاجدار مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے متعلق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ میں کوشش کروں گا کہ عنوان کو طول پکڑنے نہ دوں۔ اس جمعہ بھی مکمل ہو سکتا ہے اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ جمعہ بھی عنوان مکمل ہو سکتا ہے۔ تین چیزوں کی بات چل رہی تھی، تین میں سے دو مکمل ہوئی ہے۔ جس کے متعلق اللہ کے حبیب پاک، کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی اور ضروری قرار دیا ایک ایمان والے بندے کے لیے اور ایمان والی بندیوں کے لیے، امت مسلمہ کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، ایک سچائی کے متعلق مسلسل آپ نے قرآن و حدیث اور واقعات کے ذریعے سے اسے سماعت فرمائے۔ دوسری چیز، امانت میں خیانت نہیں کرنا، حق والوں کا حق ادا کرنا، اس کے متعلق بھی آپ نے قرآن و حدیث اور واقعات کے ذریعے سے سماعت فرمائے۔ تیسری جو چیز ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوس والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اور پڑوس والوں کے حقوق، اس کے متعلق بہت زور دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کے راوی حدیث، اس روایت کو بیان کرنے والے ام المؤمنین امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیچ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، انبیاء کا ذکر آئے علیہ السلام کہنا، میرے اور آپ کے کائنات کے آقا کا ذکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، صحابی کا ذکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، صحابیات کا ذکر آئے رضی اللہ تعالی عنہا کہنا، اولیاء اللہ کا نام آئے علیہ الرحمہ کہہ سکتے ہیں، یا رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ والوں میں جو نیک بندیاں گزری ہیں
اولیاء گزری ہیں نیک بندیوں میں، جیسا کہ رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ یا رحمت اللہ علیہا، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال حقوق کے متعلق بہت زور دیا گیا، پڑوس کے حقوق۔ ام المؤمنین کہتے ہیں تمام مؤمنین کی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ، ازواج مطہرہ، بیویاں، ہمارے آقا کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں، ہم سب کی مائیں، اسی لیے ام المؤمنین کہا، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کی مائیں۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پڑوسی کے حقوق کے متعلق اللہ رب العالمین کا حکم لے کر جبرائیل ایک دو مرتبہ نہیں 20 مرتبہ تشریف لے آئے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اپنی وراثت میں پڑوس والوں کا حق نہ شامل کر دیں، کہیں اللہ کا یہ حکم نہ نازل ہو جائے کہ تمہارے وراثت میں جہاں تم بچوں کے لیے تقسیم کرتے ہو، بچیوں کے لیے تقسیم کرتے ہو، اب ماں باپ کے لیے تقسیم کرتے ہو، وہاں پڑوس والوں کا بھی کچھ حصہ نکالو، ایسا کہیں اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو جائے۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو گیا، گمان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پڑوس والوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی کے 3 حق، دوسرا پڑوسی کے 2 حق، اور ایک پڑوسی کا 1 حق۔ 3 حق والا پڑوسی کون؟ نمبر 1 اپنا رشتہ دار، نمبر 2 مسلمان ایمان والا، نمبر 3 پڑوس میں رہتا ہو، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہمارے پڑوس میں بھی رہتا ہے، اس کے 3 حق ہیں، اس کے حقوق بڑے ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونے کے حق ہم کو ادا کرنا ہے، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ادا کرنا ہے، تیسرا پڑوس ہونے کے حساب سے حق ادا کرنا۔ نمبر 2 ایک پڑوس والا ہے مسلمان اور ہمارے پڑوس میں بھی ہے، مسلمان ہونے کا بھی حق ادا کرنا اور پڑوس میں رہنے کا بھی حق 2۔ نمبر 3 نہ مسلمان ہے، نہ رشتہ دار ہے غیر مسلم، ہمارے پڑوس میں ہندو بھائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کے بھی حقوق کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہما کہنا چاہیے، ایک صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، دونوں کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہما کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت عمر معلوم خلیفہ دوم، رسول پاک سب کہہ دیجئے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، اس فیان کو ذرا ادھر رکھ ڈالے تو مجھے یہاں والے بھی دستے ہیں، ان احباب کو مجھے ان کو دیکھنے میں ذرا تکلیف ہوتی، درخواست
آپ کروں جی؟ آسانی ہے نہیں؟ ماشاءاللہ میں 2 جمعہ سے محسوس کر رہا ہوں، تقریباً 2-3 جمعہ سے، کہ مجھے ان احباب کو دیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے اور یہ احباب مجھے دیکھنے میں دشواری ہو. اور خطیب کے چہرے کو جتنا غور سے دیکھ کر جو سنتے ہیں نا، اس کی جو لذت اور جو مزہ اور دل و دماغ میں جو بات بیٹھتی ہے وہ عصرے میں بیٹھ کر نہیں ملتی. تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں اور کچھ چیزوں کے لیے فین آڑ بنا ہوا تھا مجھے اور ان کو. تو جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ کس کے بیٹے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک حضرت عمر کے بیٹے بھی عبداللہ ہیں، حضرت عباس کے بیٹے بھی عبداللہ ہیں، حضرت مسعود کے بیٹے بھی عبداللہ ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا کا نام بھی حضرت عبداللہ ہے. بہت سارے عبداللہ ہیں. ایسے آپ کو نام ملیں گے، عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، 6-7 پیڑھی تک محمد. میرا نام بھی، میرے بچے کا نام، میرے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، سکڑ دادا کا نام، ان کے ابا کا، ان کے ابا کا، ایک ہی نام رکھتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے معلوم؟ دادا کا نام پوترے کو نہیں رکھتے. کئی کہتے انہوں انتقال ہو گئے کہتے ان کا نام رکھے تینیں مر جاتا کہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. معاشرے کی باتیں آئی تو میں بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، جو ضروری امپورٹنٹ باتیں جو ہوتے ہیں ہمارے فائدے کی، معاشرے کے فائدے کی، میں عرض کرتے چلتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، میرے اور آپ کے کائنات کے آقا و مولا نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قصر کا تو سسرے، معلوم ماشاءاللہ سسرے تھے. 2 سسرے 2 داماد، ابو بکر سسرے، حضرت عمر سسرے، عثمان داماد، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم داماد. اور حضرت علی کے بھی داماد حضرت عمر. حضرت علی کی بیٹی سے بھی حضرت عمر نے نکاح کیا. وہ کون سی بیٹی؟ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد میں جو دوسرا نکاح کیا، ان کی بیٹی سے حضرت عمر نے نکاح کیا. تو ایسا دیکھے تو حضرت علی کے داماد حضرت عمر بنے، حضرت عمر کے قصر حضرت علی. ایک جوڑ کے تھے انہوں، دوستانہ فیلڈ. بہرحال باتیں ادھر ادھر چلے جائے گی، کبھی موقع پر میں عرض کروں گا. وہ اصل عنوان پر مجھے بات کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا. یہودی آج تک مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں بنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے ان کی نشاندہی کی. مسلمانوں کی اگر خیر خواہی یہودی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے پیچھے کیا کی راز ہے. دال میں کالا بولتے نہیں، کیا کی دال میں کالا ہے. مشرک خیر خواہ کر رہا ہے، مجوسی خیر خواہ کر رہا ہے، تو مان لو کہ کچھ بھی نہیں، کچھ تو خیر خواہی کر رہا ہے انسان ہونے کے ناطے. یہودی خیر خواہی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے خیر خواہی کے پیچھے بدخواہی ہوتی ہے. کچھ دال میں کالا ہے اس لیے خیر خواہی کر رہا ہے. منافق کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا. اگر خیر خواہی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ دال میں کچھ کالا ہے. یہ علامتیں بتائی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا. اب میرے نبی کا فرمان نا، پڑوس میں چاہے مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ یہودی ہو، اپنا ہو کہ غیر ہو، قریب کا ہو کہ دور کا ہو، دوست ہو کہ دشمن ہو، پڑوسی ہے، اس کے حق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی چیز پکتی یا بکرا ذبح ہوتا یا سالن ہی پکتا
تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھانے سے پہلے گھر والوں کو پہلے پوچھ لیتے تھے کہ ہمارے پڑوسی بھائی کو کیا ہدیہ پہنچا ہے یا نہیں۔ ہدیہ کا معنی جو بکرا ذبح ہوا ہے اس میں سے کچھ وہاں گوشت وغیرہ دیے ہی نہیں دیے۔ اگر وہ یہودی بھائی کھا سکتا ہے گوشت بکرے کا تو اسے دو، اگر وہ سالن کھا سکتا ہے تو سالن پکا کر دو۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری ایک بڑے صحابی ہیں، ان کو وصیت فرمائی، بہت ساری وصیت فرمائی۔ ان وصیت میں سے ایک وصیت یہ فرمائی، ابو ذر جب تمہارے گھر میں سالن پکنے لگے ہانڈی میں تو تھوڑا سالن کو بڑھا لیا کرو، زیادہ کر لیا کرو، تھوڑا پانی ملا لیا کرو تاکہ زائد ہو جائے، اس کے ذریعے سے تمہارے پڑوس والے کو بھی اس کا حق پہنچ جائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن ہو نہیں سکتا جس نے پیٹ بھر کر کھا کر سو گیا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو۔ پڑوس والوں کے حق کو ادا کرنا یہ ایمان، کامل ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ صرف نماز پڑھنا ہی ایمان کی علامت نہیں، روزہ رکھنا ہی ایمان کی علامت نہیں، حج اور عمرہ کرنا ہی ایمان کی علامت نہیں، زکوٰۃ دینا ہی ایمان کی علامت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کامل اس وقت تک اس کا ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مجوسی ہو یا یہودی کیوں نہ ہو۔ اتنے حقوق کو بیان کیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ ہر 2 گھر کے بعد تیسرا گھر ہندو بھائی کا مل جائے گا آپ کو، اور بہت کم ایسے علاقے ہیں جہاں ہم قوم کے علاقے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ہیں کہ 2 کے بعد تیسرا یا تیسرے کے بعد چوتھا یا 5ویں کے بعد چھٹا ہندو بھائیوں کا گھر مل جائے گا۔ ان کے بھی حقوق ہیں میرے بھائیوں، اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ اخلاق کو، ہمارے اخلاق کو جب پیش کریں گے، ہماری عید برات میں ان کو مٹھائی تقسیم کریں گے، ہمارے گھروں میں جو کاروائی ہوتی ہے، تقریبات ہوتی ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں ان کو مدعو کریں گے، بلائیں گے، ان کے گھر تک تحفہ پہنچائیں گے، مٹھائی پہنچائیں گے، اور ان کو بریانی پہنچائیں گے، میٹھا پہنچائیں گے، ہمارے اخلاق کو پیش کریں گے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اخلاق کو پیش کر کے دیکھو، خدا کی قسم ہمارے تمہارے مرنے سے پہلے وہ ایمان نہیں قبول کرے تو پوچھنا۔ آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ایسے اخلاق کے پیکر تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام زور اور زبردستی اور تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے تو ایسے احمق اور بیوقوف کو بتائیں کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں، اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور آج بھی خدا کی قسم جو پھیل رہا ہے اسلام سب سے زیادہ امریکہ کے اندر، رشیا کے اندر، جرمن کے اندر، جاپان کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یہ اخلاق کے ذریعے سے پھیل رہا ہے، نہ کہ تلوار کے زور سے۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں، یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں لوگوں کے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جنگوں سے پھیلا ہے۔ ان کے دماغ کو واش کیا گیا، ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام ہے کیا۔ ارے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اب تک بولے تو ان کو کیا سمجھ میں آتا؟ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اسلام ہے کیا اصل میں۔ ہم نے اذان کو، نماز کو، ذکر کو، حج کو، زکوٰۃ کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے، ایک دائرہ کار محدود کر دیا، ہم نے لمٹ کر دیا۔ اسلام لمٹ نہیں، ان لمٹ۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ان لمٹ ہے جو اسلام،
زور سے زبردستی سے نہیں میرے بھائیوں، عید برات میں ان کو پیش کریں۔ اتنے حقوق بیان کیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس میں سے ایک پڑوس والوں کے صحیح طریقے سے حق کو ادا کرنے والے کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ برائی کرے ہمارے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ساتھ اتنی برائی نہیں ہو رہی نا جتنا کہ میرے نبی کے ساتھ میں کیا۔ ایسا ہے کیا؟ ہمارے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں کہ آج تک کوئی نہیں بچھائے؟ کوئی ہم نہ دیوانہ بولے، مجنون بولے، پاگل بولے، جادوگر بولے، نہیں بولے نا۔ وہ برائی پیچھے ہوتی سامنے بھی نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں برائی سامنے نہیں ہوتی، پیچھے بول لیتے، کیا فرق پڑے ہمیں پیار سے محبت سے پیش آنا۔ اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ یہ ہماری برائی کر رہا ہے کہ ہم اس کے لیے جان فدا کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے۔ ہمارے گھر میں دعوت ہے، سب سے پہلے ہماری برائی کرنے والے کو ہم سب سے پہلے دعوت دیں گے، چاہے وہ دوست ہو، پڑوس والا ہو، رشتہ دار ہو، سب سے پہلے اس کے گھر کو جائیں گے۔ ایسا کام کرو میرے بھائیو، دیکھو اس کے دل کے اندر کی کدورت اور نفرت اور بغض اللہ پاک محبت میں کیوں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ اخلاق سے پیش آنا ہے، پڑوس والوں کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہوئے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 9 چیزیں مکمل تو نہیں ہوگی یہ جمعہ، مجھے اس کے بعد ایک 10 منٹ کچھ ضروری بات بھی کرنا ہے اور وقت بھی ہو گیا۔ پہلی بات کا ذکر کروں گا، باقی کے 8 چیزوں کا ذکر انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ سے کروں گا۔ کسی نے میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ اور ایک بات سنتے چلے میرے بھائیوں، اچھا پڑوسی مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا پڑوسی مل جانا بہت بڑی نعمت۔ اللہ کے نبی نے کئی نعمتوں کا ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے اچھا پڑوس۔ مجھے اس موقع پر چھوٹا ایک واقعہ یاد آیا، چھوٹا سمپل عرض کر دیتا ہوں پڑوس کے متعلق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، معلوم کہ نہیں معلوم؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے امام، جن کی ہم پیروکار ہیں، بڑے امام ائمہ میں۔ اسلام میں مذہب 4 ہیں نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان میں سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم اقتداء کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک پڑوسی تھا۔ دیکھو اس موقع پر مجھے اور واقعات یاد آئے، لیکن یہ بس سمجھدار ہیں ہم لوگ، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی۔ ایک پڑوسی تھا، اب کسی وجہ سے وہ گھر بیچنے لگا۔ لوگ آتے اس کا گھر دیکھتے جاتے، لینے سے پہلے دیکھتے نا، ہر چیز کو دیکھتے، اور دیکھنا بھی چاہیے، اصول ہے۔ کسی نے گھر دیکھ کر پسند کر لیا، رائٹ پوچھا کتنا بھائی، مالک کے مکان سے پوچھا رائٹ کتنا اس کا، انہوں اتنا بولے، انہیں ڈر گا انہیں لینے والا نے پوچھا اتنا رائٹ اس نہیں نا یہاں۔ مالک کے مکان بولا یقیناً آپ نے سچ کہا، اس کا ریٹ اتنا نہیں ہے، میں نے ڈبل بولا۔ لینے والا پوچھا کیوں کہا آپ نے ڈبل؟ اس نے کہا اس میرے گھر کی قیمت
آدھی ہے، آدھی قیمت اس لیے میں نے بڑھایا، میرے گھر کے بازو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، گھر کے بازو اچھا پڑوس مل جانا ہے بڑی نعمت ہے، میں نے حدیث سنا ہے، اس لیے آدھی قیمت گھر کی، آدھی قیمت اچھے پڑوس کی۔ بات سمجھ میں آگے لینے والے کو ماشاء اللہ میرے گھر کے بازو اتنے بڑے امام کا گھر لے لیا، اس کے بعد بولنے کی گنجائش ہی ہوئی کہ کم کرو۔ اس لیے گھر لینے سے پہلے پڑوس کو دیکھو، گھر گڑا ہے کہ گھر ہائٹ ہے کہ گڈھا ہے کہ اونچا ہے کہ بعد میں دیکھو، اجالا ہے کہ اندھیرا ہے کہ برکت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں، پہلے یہ دیکھو اڑوس پڑوس میں اچھا پڑوس ہے کہ نہیں ہے۔ پڑوس اگر اچھا نہیں ہے سکون غارت ہو جاتا۔ ہمارے گھر میں کتا تو بھی سکون رہندے، لیکن پڑوس اچھا نہیں ہے، کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ، وہ کیا تبھی غلیظ پڑوس والا کھکورتی رہتا، گھونس کھکورتی نہیں، گھونس معلوم گھونس سے یہاں ہی کیا گھونسا، ارے کنکا نگر میں گھونسا ہے نہیں میرے بھائیو، ہے نہیں، ہمارے علاقے میں بھی ہے گھونسا۔ غلیظ پڑوس جس کی عادات اطوار اخلاق صحیح نہیں، سکورتی اب صبح و شام ٹینشن۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں، اور کتابوں میں واقعات لکھی ہیں۔ تو اچھا پڑوس ایک نعمت ہے۔ تو 9 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک پڑوس کا دوسرے پڑوس پر کتنے حق ہیں؟ اللہ کے نبی نے کئی پڑوس کا ذکر کیا، لیکن 9 کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الصالحین کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، اگر تمہارا پڑوس قرضدار ہے، اگر تمہارا پڑوس قرضدار ہے، قرض مانگ رہا ہے، تو اسے قرض دینا چاہیے، اسے قرض دینا چاہیے۔ اگر وہ مقروض ہے، دینے کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، پڑوس والوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے دو، میں اتنے دنوں میں واپس لوٹاؤں گا، پڑوس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اکٹھا کر کر اس کی قرض داری ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ اگر وہ پوچھنے کے باوجود بھی نہیں دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ اور باقی کے 8 کیا ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ایک درخواست ہے۔